السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج ہم کلاس نہم کا فرسٹ ٹرم کا فرسٹ لیکچر ڈلیور کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سورہ انفال کا فرسٹ چیپٹر ہم پڑھیں گے، الدرس الاول، اور آیت نمبر 1 تا 5۔ سورہ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے واضح احکامات پہلی اور 41ویں آیت میں بیان ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ اور انفال کے معنی مال غنیمت یعنی مفت کا مال ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے اور یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے حوالے سے نازل ہوئی، غزوہ بدر کے موقع پر، اور اس میں 75 آیات ہیں اور زیادہ تر اس میں مال غنیمت اور جہاد کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ چلیں اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، ان کے بارے میں، الانفال مال غنیمت۔ اب یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اس کی عربی اوپر نہیں دی ہوئی، تو جب ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بریکٹ میں دیے ہوئے ترجمے کو جب تک ہم لکھتے یا پڑھتے نہیں ہیں ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اے محمد، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آگے کس لیے دریافت کرتے ہیں اس کی بھی عربی اوپر نہیں دی ہوئی، تو اس لیے بات واضح نہیں ہوتی جب تک ہم بریکٹ میں دیا ہوا سنٹینس بھی نہ پڑھ لیں کہ کیا حکم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں مجاہد لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کل، کہہ دیجئے، الانفال کہ مال غنیمت للہ والرسول، اللہ اور رسول کا مال ہے۔ فتقوا، پس ڈرو، یا تو ڈرو، فا کا لفظ پس پھر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے فا تو، اتقوا ڈرو، اللہ اللہ سے، و اصلحوا و اور اصلحوا اور صلح رکھو، ذات بینکم آپس میں، اپنے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اور مجاہدوں کو اور مسلمانوں کو اور مومنوں کو یہ حکم دے دیا کہ مال غنیمت کے بارے میں کس طرح کی تقسیم ہونی ہے اور کیا حکم ہے، کیونکہ اس سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی واضح اصول نہیں تھا، بس جنگ ہوتی تھی اور جو لوگ جیت جاتے تھے جنگ، وہ مال غنیمت کے مالک بن جاتے تھے، تو اس کی واضح تقسیم کا کوئی اصول و ضابطہ نہیں تھا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ جب مجاہد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس میں کہا گیا ہے کہ اے محمد، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو بس خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو یعنی فرما برداری کرو، و رسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر تم مؤمنین ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، رسول حکم پر چلو، تینوں طرح سے یہ ترجمہ صحیح ہے۔ انما، بے شک، انما المؤمنون کہ بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین جن کے سامنے جب جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ کا، وجلت اور ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، و اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے
علیہم ان کے سامنے، آیاتہ اس کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، زادتہم تو بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا، ایمان و اعلیٰ اور اوپر، ربہم اپنے رب کے، اور وہ اپنے رب کے اوپر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ اور جب ان کے سامنے اس کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم تو بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین اور وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں، الصلاۃ نماز، و مما اور جو رزقناہم انہیں رزق دیا ہے یا انہیں جو مال دیا گیا ہے، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پھر کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی عربی نہیں دی گئی، لیکن بریکٹ میں جو لفظ دیے گئے ہیں ان کو جب تک ہم ساتھ ملا کے پڑھیں گے نہیں بامحاورہ ترجمہ مکمل نہیں ہوگا۔ ینفقون خرچ کرتے ہیں کہاں، نیک کاموں میں، تو دیکھیں بامحاورہ ترجمہ اس طرح بنے گا، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یہی ہیں، ہم المؤمنون وہ مومن، حقاً سچے، یعنی یہی سچے مومن ہیں۔ یہ مدرجہ بالا جو اوپر احکامات دیے گئے ہیں جو وہ پورے کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں نیک کاموں پر، تو یہی سچے مومن ہیں۔ لاہم ان کے لیے، درجاتن درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند کے پاس، ربہم ان کے رب، و مغفراتن اور مغفرت ہے، بخشش ہے، و رزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، کما اس طرح اخرجا کا انہیں نکلنا چاہیے تھا، ربو کا اپنے رب کے، من بیتی کا اپنے گھروں سے، بالحق کے حق کے ساتھ۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، کما اخرجا کا انہیں اس طرح نکالا یا نکلنا چاہیے تھا، ربو کا اس کے رب نے، یعنی ان کے رب نے انہیں اس طرح نکالا کہ جس طرح من بیتی کا بالحق کے ان کے گھروں سے، و انا فریقن۔ اب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ جو ہے جب تک ہم بریکٹ میں دیا ہوا ترجمہ نہیں پڑھیں گے اس بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا، اس کی عربی نہیں دی گئی، صرف یہ بتایا گیا کہ جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، یعنی جس طرح انہیں اپنے گھروں سے اس طرح باہر آنا چاہیے تھا جہاد کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تدبیر کے ساتھ نکالا تھا۔ تو ہم جب تک بریکٹ والا ترجمہ نہیں لکھیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے، لا کارہون نہ خوش تھی، لا کارہون نہ خوش تھی، اگرچہ اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، یعنی وہ جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے گھروں سے نکل کر جہاد کے لیے جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہیں واضح طور پہ اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن جن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے وہ ایسی باتوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ جی، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے 1 تا 5 آیات کے ساتھ مکمل ہوا۔ بچوں اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا جس طرح میں نے بتایا، اور اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اور وہی آپ نے پیپر میں لکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو سوال آتا ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بامحاورہ ترجمہ لکھیے، تو آپ نے بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے، اور اس میں جو بریکٹ میں ترجمہ بھی دیا ہوا ہے اس کو بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، یعنی ساتھ ہی سنٹینس مکمل تبھی ہوتا ہے جب بریکٹ والا بھی آپ
یاد کر لیں. اوکے, اللہ حافظ, گڈ لک.